السلام علیکم ناظرین، FMU KSA چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ٹاپ سٹوریز میں ہم حج 2020 کے لیے رجسٹریشن کے طریقہ کار کے متعلق بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس بار حج بیت اللہ میں سعودی عرب میں موجود افراد ہی شرکت کر سکیں گے۔ وزارت حج و عمرہ کے بیان کے مطابق امسال کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے عازمین کی تعداد کو 10,000 تک محدود کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کل وزارت حج و عمرہ کی جانب سے حج 2020 کے لیے SOPs جاری کر دیے گئے تھے، تاہم آج عازمین کے لیے آن لائن رجسٹریشن بھی کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب میں مقیم ہیں اور اس سال حج کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں تو بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنا درخواست وزارت حج و عمرہ کے ویب سائٹ پر آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کے ساتھ دیے گئے لنک کو اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ونڈو آ جائے گی۔ جو یہ ونڈو کھلتی ہے، یہاں پہ آپ کو دو آپشن نظر آ رہے ہیں، ایک رجسٹریشن، دوسرا انکوائری یا معلومات کا۔ تھوڑا سکرال ڈاؤن اگر کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ جو ہے 19/11/1441 یعنی 10 جولائی تک ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ جو رزلٹ ہوئے یعنی درخواستیں رد ہوئی یا قبول ہوئی، اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ 21/11 بمطابق یعنی 12 جولائی کو اس کا رزلٹ شو کیا جائے گا۔ اب ہم رجسٹریشن پہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں کہ اس سال حج کے لیے یہ آپ کی ابتدائی درخواست ہیں، نہ کہ فائنل رجسٹریشن۔ فائنل رجسٹریشن یا اس درخواست کی اپروول ہیلتھ ریگولیٹری سٹینڈرز کو مد نظر رکھنے کے بعد آپ کے موبائل فون پر بذریعہ میسیج آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آیا آپ کا درخواست قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اور سکرال ڈاؤن کریں تو یہاں آپ کو کچھ باتوں کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ پہلی یہ کہ آپ کو ڈائبٹیز یا شوگر نہیں ہے، پھر آپ کو بلڈ پریشر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دل کے مریض نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو سانس لینے میں دشواری یا سانس کی بیماری لاحق نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہ آپ کرونا وائرس کے کسی بھی مشتبہ مریض سے نہیں ملے، اس کے بعد آپ کو اپنی عمر کے متعلق بتانا ہے کہ آپ 20 اور 65 سال کے بیچ میں ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو حج کے بعد 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھنے یا سیلف آئسولیشن کے متعلق تصدیق کرنی ہے، اور آخر میں یہ کہ آپ نے کبھی بھی حج نہیں کیا۔ سبمٹ کریں۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور ونڈو کھلے گی، یہاں آپ نے اپنا معلومات درج کرانا ہے۔ یہاں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف مقیمین کے لیے ہیں، تو اسی لیے یہاں پہ اقامہ نمبر آ رہا ہے۔ تو معلومات دینے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کر دینا ہے، اقامہ نمبر صحیح طریقے سے لکھ دینا ہے، یعنی اقامے پہ دیکھ کے آپ اپنا اقامہ نمبر آپ نے درج کرا دینا ہے۔ جب آپ اقامہ نمبر مکمل طور پہ لکھ دیں گے، اس کے بعد آپشن ہے ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش کا۔ تو یہاں دو قسم کے کیلنڈر ہے، اگر آپ ہجری میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، نہیں تو ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر گریگورین کیلنڈر ہے تو آپ گریگورین سلیکٹ کرنے کے بعد تاریخ پیدائش، دن، مہینہ اور پھر سال سلیکٹ کر دیں، اور اس کے بعد جو آپشن ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے ریزیڈنٹ ایڈریس یا آپ کے رہائشی پتے کا۔ تو آپ سعودی عرب کے جس شہر یا علاقے میں مقیم ہیں اس کا نام لکھیں یا دیے گئے لسٹ میں سے سلیکٹ۔ اس کے بعد نظر آنے والا یہ کوڈ آپ لکھ دیں گے، یہ جو انگلش میں لکھا ہوا ہے چھوٹے حروف میں ہے، اس کو آپ لکھ دیں اسی طرح، اور پھر آپ نے کیا کر دینا ہے، سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ کر دینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ ویٹ کریں۔ ویٹ کرنے کے بعد یہ نئی ونڈو کھل گئی ہیں، یہاں پہ آپ کا معلومات درج ہے، اور ساتھ میں یہاں آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے۔ موبائل نمبر لکھتے وقت دھیان کریں کہ آپ نے 0 نہیں لکھنا، تو 0 کو ہم نہیں لکھیں گے اور اپنا موبائل نمبر درج کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سعودی عرب میں ہیں تو سعودی عرب ہی یہاں پہ سلیکٹڈ ہیں، سعودی عرب کا کنٹری کوڈ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے 0 نہیں لکھنا اور اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے۔ موبائل نمبر لکھ دینے کے بعد ہم سبمٹ کریں گے، دوبارہ انتظار کریں، اور اب یہاں پہ جو موبائل نمبر آپ نے درج کیا تھا اسی پہ آپ کو ویریفیکیشن کوڈ وزارت حج کی جانب سے روانہ کر دیا گیا ہے، وہ ویریفیکیشن کوڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وزارت حج کی جانب سے آپ کو میسیج موصول ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، یعنی 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے۔
तो आपने कहीं नहीं जाना, यानी इस विंडो को स्किप नहीं करना और मैसेज का इंतज़ार करते रहना है। हमारे भी 30 सेकंड तकरीबन हो चुके हैं और अब मैसेज मिल गया है। तो हम ये कोड यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं और फिर इसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म के बाद दोबारा इंतज़ार, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी फेचिंग डेटा और हमारी जो मालूमात थी वो उसकी दुरुस्तगी की जा रही है, वैलिडेशन की जा रही है। जैसे ये वैलिडेट हो जाएगा, नेक्स्ट आपको एक अगली विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ नई विंडो खुल गई है और उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो दरख्वास्त की स्टेटस है या रिक्वेस्ट स्टेटस है वो पेंडिंग है, यानी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। और जो ही अप्रूव हो जाएगी यानी 12 जुलाई तक आपको बज़रिए मैसेज बता दिया जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट या हज करने के लिए आपकी दरख्वास्त कबूल हो गई है या रद्द कर दी गई है। अगर आपको कुछ दरियाफ्त करना है या कुछ मालूमात लेनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।